وعلیکم السلام۔ دیکھیے، جنت میں سرداری نظام نہیں ہوگا۔ یہ جو سردار کہا جاتا ہے، جس طرح عمر بن خطاب کہا کرتے تھے بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے کہ یہ بلال ہمارے سردار ہیں، اور ہمارے ایک سردار نے ان کو آزاد کرایا تھا، یعنی ابو بکر صدیق نے۔ تو کسی کو بڑا مقام دینے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے عربوں کے اندر۔ تو یہ جو کہا گیا کہ فلاں جنت کے نوجوانوں کے سردار، یعنی نوجوانوں میں بڑا اونچا مقام ہوگا ان کا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور اس انداز سے جو بات ہوئی ہے، ورنہ وہ سرداری نظام جو دنیا میں ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ وہاں ہر ایک بادشاہ ہوگا، ہر ایک کی اپنی مملکت ہوگی، اور مومنوں کے مزے ہی مزے ہیں بھائی۔ لیکن یہ یاد رکھنا، یہ ساری سرداریاں اور یہ سارے درجات، اونچے مقام جنت کے، یہ ایمان کے ساتھ جوڑ دیے گئے ہیں کہ جو کوئی عمل کرے، نیک صالح عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ مومن کی قید لگائی گئی ہے، یعنی وہ مومن ہو۔ اور کہیں ابراہیم علیہ السلام کی بات جب کی گئی تو کہا گیا وہ ماں کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو جو مشرک ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے گا، پکارے لگائے گا، یا نظر و نیازیں کرے گا، یا واسطے وسیلے دے گا، یا کسی چیز پر توکل کرے گا، بھروسہ کرے گا، تعویذ گنڈا، امام زمان، پٹے، یہ جو شیطانی پٹے ان کے گردنوں کے اوپر یا بازوؤں کے اوپر بندے ہوتے ہیں ان مسلمانوں کے، کتنے یہ ہمارے ابھی TLP کے تعویذ پہنے ہوئے اور کہتے ہیں شہید ہو گئے، اور یا رسول مدد یا رسول مدد پکار رہے تھے اور مارے گئے، اسی شرک کے اوپر ان کی موت آئی ہے۔ اور یہ سعد رضوی بھی پکار رہا تھا، سارے پکارتے رہے یا رسول پہنچو یا رسول پہنچو، دیکھو ہمارا کیا حال ہو گیا ہے۔ کیسے پہنچے؟ ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں پیچھے کیا ہو رہا ہے، اور قیامت کا دن آنے دو، تم سمجھتے ہو وہ تمہاری شفاعت کریں گے؟ وہ مقدمہ قائم کریں گے تمہارے خلاف۔ یا اللہ، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ قرآن کو چھوڑنے کے بعد پھر ان کی یہ حالت ہوئی ہے کہ یہ یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، پکارو یا رسول اللہ۔ بالکل مشرکین مکہ بھی تو رسول ہی کو پکارتے تھے، یا ابراہیم اگسنی، یا لات بابا، اولیاء اللہ کو بھی پکارتے تھے، رسولوں کو بھی پکارتے تھے، نبیوں کو بھی پکارتے تھے۔ اللہ نے ان کو کافر کہا، بھئی منو اللہ کے بندوں کو، افحسب الذین کفروا یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا ان کافروں نے یہ گمان کیا ہے، یہ سوچ انہوں نے بنائی ہوئی ہے، کس نے ان کو یہ بتا دیا کہ مالک فرماتا ہے میرے بندوں کو یہ اپنا کارساز سمجھیں، حاجت روا سمجھیں، پکاریں لگائیں، اور پھر میں ان کو چھوڑ دوں گا۔ فرمایا انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، میں نے ایسے ہی کافروں کے لیے جہنم بنائی ہے۔ کہیں مالک فرماتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکاروں کا سننے والا ہوں، جواب دینے والا ہوں۔ مالک فرماتا ہے مجھے پکارو، یہ کہتے ہیں پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا علی مدد، پکارو یا غوث۔ اچھا، پھر سنو پھر مالک کا فتویٰ۔ مالک فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، میری اس عبادت کا جو انکار کرتے ہیں، یہ پکار یہ عبادت ہے۔ دعا مخل عبادت کہا گیا، یہ دعا جو ہے، یہ پکار، یہ تو عبادت کا مغز ہے، ارک ہے۔ کہیں فرمایا الدعا ہو العبادہ، یہ دعا یہی تو عبادت ہے۔ یہ کسی اور کی پکار لگانا، یہ کسی اور کی بندگی ہے۔ یہ جو محمود الحسن نے فتویٰ دیا ہے تفسیر شبیر احمد عثمانی کے اندر پہلے صفحے کے اوپر کہ اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر پکارنا، یہ اللہ ہی کو پکارنا، خالص مشرکانہ فتویٰ، اس کا خالص مشرکانہ تفسیر ہے۔ اسی طرح محمد حنیف نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ اصل میں اللہ ہی کو سجدہ تھا، یہ مشرکانہ تفسیر ہے، عقیدے کی خرابی کی وجہ سے سارے خاندان نے اللہ کو سجدہ کیا تھا، شکر گزاری کا۔ تمام انبیاء اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کو رکوع کرتے تھے، اللہ کی نظر و نیازیں کرتے تھے، بغیر واسطے وسیلے کے۔ کسی ایک نے بھی واسطہ وسیلہ نہیں دیا، کوئی ایک دعا بھی قرآن میں انبیاء کی ایسی نہیں ہے جو واسطے وسیلے کے ساتھ ہو، کسی اور نبی کا واسطہ وسیلہ ہو، خالص براہ راست پکارے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی جتنی دعائیں ہیں انہوں نے خود مانگی ہیں یا سکھائی ہیں صحابہ کو، پھر صحابہ نے جتنی دعائیں مانگی ہیں جن کا ذکر ملتا ہے حدیثوں کے اندر، کہیں ایک دعا بھی مشرکانہ طریقے سے نہیں ہے، واسطے وسیلے کا رد کرتے ہیں وہ براہ راست ربنا اللہم ربنا، اس انداز سے۔ انکا انت الوہاب، اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا گیا ہے، اس طرح انکا انت الغفور الرحیم، اس طرح ساتھ لگایا گیا ہے۔ یہی قرآن کی تعلیم ہے، لیکن آج تبدیل کر دیا گیا۔ بڑے بڑے علماء پگڑیاں باندھ کے آئے ہیں، داڑیاں رکھ کے آئے ہیں، خادم حسین رضوی ہوں، طارق جمیل ہوں، طاہر القادری ہوں، تقی عثمانی ہوں،
فضل الرحمان ہوں، خلیل الرحمان ہوں، منور سلطان ہوں، سارے کے سارے شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس طرح امت مسلمہ کو انہوں نے مشرک بنا دیا اور اللہ کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برس رہا ہے۔ آپس میں فرقے بنائے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی ان کی جھڑپیں رہتی ہیں۔ پولیس والے کبھی ان کو مارتے ہیں، کبھی یہ پولیس والوں کو مارتے ہیں، کیونکہ پولیس والے بھی شرک کے نعرے لگاتے ہیں، رینجر والے بھی اور آرمی والے بھی۔ ان کی اکثریت نبی علیہ السلام کو اور علی رضی اللہ کو پکارتے ہیں، بہت کم ہیں، اللہ ماشاء اللہ چند لوگ ہوں گے انگلیوں پر گلے جانے والے جن کا ایمان عقیدہ 100% قرآن کے مطابق، باقی سارے شرک کے اندر ڈوب گئے۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، اگر جنت کے اونچے اونچے درجات چاہیے تو پہلے ایمان کو خالص کرنا پڑے گا، پھر صلاۃ ہے، پھر صوم ہے، پھر عمرہ ہے، پھر جہاد ہے، ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ اور ایمان کے بغیر اللہ نے کوئی عمل جو ہے عبادت کا یا جتنے یہ ارکان اسلام ہیں کسی بد عقیدہ کے اوپر اللہ نے فرض نہیں کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔